بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہمارا رمضان کے فجر کا بیان ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا۔ شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اس کی تفصیلات ہم آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ جتنی باتیں آپ حضرات سنتے ہیں یہ سب قرآن و حدیث کا نچوڑ ہیں، اور اسی سے یہ باتیں لی گئی ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے بعد کوئی نیا آدمی نبوت سے سرفراز ہو کر نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ گزشتہ کل آپ نے سنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام مخلوقات میں بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونا ضروری ہے، اور ہر امت کے ذمے ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے تعظیم کرنا۔ ہر امتی کے ذمے فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا، جیسے آج جمعے کا دن ہے اور اللہ کا فضل ہے، بات چلتی ہے تو لوگ عمل بھی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے والے دن عام دنوں میں ایک درود 10 کے برابر، اور ایک حدیث اس دن سامنے سے گزری جمعے والے دن ایک درود 70 کے برابر، جمعے والے دن ایک درود 70 کے برابر۔ تو آسان درود شریف بھی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہمارے بہت سارے ایسے نمازی بھی ہیں، جیسے صلی اللہ علی النبی الامی، یا صلی اللہ علی سیدنا محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد، جو بھی آسان زبان پر جس طرح بھی آسانی سے چڑھ جائے۔ تو ہمارے بعض نمازی عام دنوں میں 5000 دفعہ ان کا معمول ہے، اور جمعے والے دن 10,000 دفعہ معمول ہے، اور جب عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں تو 15 سے 20,000 کا معمول ہے، اور مسلسل چل رہا ہوتا ہے ان کا، وہ کاؤنٹر ہے ان کے پاس، وہ چل رہا ہوتا ہے، درود شریف چل رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے درود کی برکت سے ان کے چہرے ایسے منور ہیں، اور دل نرم ہو جاتا ہے، دل سے بغض، حسد، کینہ، یہ چیزیں بھی درود پاک کی برکت سے دھلتی چلی جاتی ہیں۔ نیکیاں تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو امراض باطنہ ہیں، درود پاک کی برکت سے وہ امراض باطنہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل جلالہ کی محبت کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں کہ اللہ پاک کی محبت کس سے ملتی ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ 2 چیزیں وہ بڑی کارآمد میں نے دیکھی۔ ایک تہجد کے وقت میں قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھنا، اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ دوسرا انہوں نے درود شریف کا ذکر کیا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو درود شریف بہرحال مقبول شدہ عبادت ہے،
اور اس کی مقبولیت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، بس اللہ پاک جس کو توفیق دے۔ بہت سارے لوگ حضرت شیخ لکھتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب، کہ بہت سارے اٹکاوے دنیا میں آئے اور اپنی زندگی کے ایک نچوڑ فرماتے ہیں، بہت سارے اٹکاوے آئے اور بہت ساری چیزیں حل نہ ہونے کے لیے سامنے آئی کہ حل کیسے ہوں گی۔ تو فرمانے لگے کہ درود شریف جب میں نے شروع کیا تو درود شریف کی برکت سے اللہ نے میرے ہر مشکل کو آسان کیا۔ تو اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے کہ اصل بات یقین کی ہے بات تو، لیکن چونکہ بات پتہ کیسے چلے گی، تو وہ جب بیان ہوگی تو پتہ چلے گی، جب پتہ چلے گی تو آدمی اس کو لے لے گا اور کوشش اس بات کی کرے گا کہ میں انشاءاللہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ ایک صحابی رسول ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے جو معمولات ہیں، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بات عرض کروں کہ مثال کے طور پر میں 4 گھنٹے معمولات کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول میں ان معمولات میں آپ کے درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ تو آپ نے فرمایا چوتھائی حصہ، یعنی 1 گھنٹہ صرف سمجھانے کے لیے، 1 گھنٹے میں صرف سمجھانے کے لیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم بڑھا دو تو اور اچھا ہو جائے گا۔ تو ثلث پہ بات آئی، پھر آدھے پہ بات آئی، پھر 2 ثلث پہ بات آئی، تو اللہ کے رسول ان کو بڑھاتے گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم جتنے معمولات کرتے ہو وہ سارے معمولات میں اگر تم صرف درود شریف کا اہتمام کرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنے تمام معمولات میں صرف درود شریف رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو خوشخبری سنائی وہ یہ تھی، اذن یکفا ہمک و یغفر ذنبک، جب تو اپنی زندگی کا حصہ درود شریف کو بنا لے گا تو دنیا کے جتنے غم اور فکر ہوں گے وہ سب اللہ ختم کر دیں گے۔ نمبر 2، اللہ تیرے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ بات یقین کی ہے، جس کو یقین ہے اس بات کا تو وہ لے لے گا اس بات کو اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا۔ تو دنیا تو گزر رہی ہے، وقت سارے جا رہے ہیں، کسی کا وقت کس میں گزر رہا ہے، کوئی کس مزوں میں ہے، کوئی کس مزوں میں، اور کوئی کس نشے میں ہے، کوئی کس نشے میں۔ تو جو اپنی زندگی کا حصہ اللہ کے رسول کے درود کے لیے وقف کر دے کہ ہم نے تو بھائی درود شریف پڑھنا ہے بس، تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ پاک اس کو سنت پر عمل والا بھی بنائیں گے، اور اس کے جتنے، اس لیے کہ دنیا تو جگہ ہے، حالات کی جگہ ہے، قسم قسم چیزیں اس میں آتی ہیں، قسم قسم چیزیں دماغ کو جا کے اٹیک کرتی ہے، کون سی چیز دل کو جا کے لگتی ہے، کسی ایسے غم آتے ہیں کہ بدن گھل جاتا ہے، ایسے غم آتے ہیں کہ بھئی دماغ میں ایسی چیز گھس گئی ہے نکل ہی نہیں رہی، دماغی مریض بن گیا بیچارہ۔ ایک غم ایسا ہے جو دل پہ لگ گیا، جا ہی نہیں رہا، کتنے سارے جتن کر لیے وہ جا ہی نہیں رہا، تو اس نے دل میں ایک طرح سے سوراخ کر لیا ہے۔ تو کسی غم نے بدن کو گھلا دیا، کسی نے دماغ کو اٹیک کیا، کسی نے دل کو اٹیک کیا، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا۔ تو اگر آدمی درود شریف کو اپنا معمول بنا لے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یہ انشاءاللہ العزیز یہ بہت سارے مسئلوں کا اللہ پاک نے درود شریف میں حل رکھا ہے۔ تو سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں زیادہ علوم ملے ہیں، یہ بات بھی میں کل عرض کر چکا ہوں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاندان قریش میں، یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ آج دنیا کے انگریزوں کے بارے میں، فٹ بال کے پلیئروں کے بارے میں، کرکٹ کے والوں کے بارے میں، پہلا کرکٹر کون تھا جی، اور ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں کے نام، اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے نام، اور نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کے نام جی، انڈیا کے کھلاڑیوں کے نام، پاکستان کے ہو جی، اب تو جو ہے نا ہر شہر کے کرکٹر جی، کوئٹہ والوں کے کیا نام ہے، لاہور والوں کے، اور انہوں نے کیسے چھکا مارا، اور اس نے وہ کیسے جناب آ کر کے جو ہے نا وہ کیسے شاٹ مارتے ہیں۔ آج کے لڑکوں کی یہ باتیں،
لڑکوں کی لڑکیوں کی یہی باتیں جناب، کرکٹ کی اردو، اور اب تو کرکٹ سے اور آگے بڑھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہر جز کی معلومات ہے، لیکن جس کی معلومات ہونی چاہیے وہ معلومات نہیں ہے۔ ہر گھوڑے گدھے کے اور کتے اور خنزیر کے معلومات ہیں، معلومات نہیں ہے تو صحابی کو نہیں جانتے، معلومات نہیں ہے تو اللہ کے ولی کو نہیں جانتے، معلومات نہیں ہے تو علماء کو ٹارگٹ کریں گے، فلانا چھوڑو یار اس کو، گالیاں دیں گے، موٹی موٹی گالیاں، مسجد والے ہوں گے علماء کو گالیاں دیں گے، علماء کو برا بلا کہیں گے، سمجھ گیا نا؟ تو یہ تو کل پھر پتہ چلے گا جب پل صراط پر یہ گریبان پکڑیں گے نا اور پکڑ کے دوزخ میں گرائیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ائمہ کرام اور یہ امام ابو حنیفہ، امام بخاری، یہ کون لوگ تھے، یہ تو پھر پل صراط پہ پتہ چلے گا۔ ابھی تو جناب آزاد ہے سب، ہر آدمی جو ہے نا بٹن دباتا ہے اور جناب کہاں سے کہاں پہنچے، یہاں سے فیجی آئلینڈ پہنچ جاتا ہے اور یہاں سے یورپ اور مغرب پہنچ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات ہیں۔ تو ہر جز کا پتہ ہے، پتہ نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ کا پتہ نہیں ہے۔ کون ہے آپ؟ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کے گھر والیوں کا کیا نام ہے؟ ہمیں کیا پتہ کیا نام ہے؟ پتہ نہیں۔ ہاں آپ کو اگر ہم بتائیں گے تو آپ کو ایک اچھے سے پلیئر کا نام ہم بتا دیں گے، اس کی پوری ہسٹری آپ کو بتا دیں گے، وہ کہاں پیدا ہوا، وہ گدھا کس جگہ، اس گدھے نے اسکول پڑھا، کس گن کے اندر وہ پلا، وہ سارے ان گدھوں کے بارے میں معلومات، اور جو پاک ہستیاں ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے پاک ہستیوں کے بارے میں معلومات یہ ضروری ہے تاکہ ہم ان کو پہچانیں اور ان کے بارے میں ہمارے دل دماغ میں عظمت ہو کہ محمد رسول اللہ کون ہے، کہاں پیدا ہوئے اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے اور کیا ان کی زندگی تھی اور کتنا عرصہ تھا ان کا، یہ والد ماجد کا کیا نام تھا، ان کے دادا کا کیا نام تھا، ان کے پردادا کا کیا نام تھا، ان کی والدہ کا کیا نام تھا، والدہ کا نسب کیسے تھا، وہ کس جگہ ہے، کیسے ان کا بچپن گزرا، اور جو ہے وہ ان کی بچپن کی کیا کیا باتیں ہیں، اپنے نبی کے بارے میں معلومات۔ ان معلومات سے کیا ہوتا ہے، نبی کی محبت بڑھتی ہے، ہم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نبی ایسے تھے۔ ہاں مدینہ منورہ گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں گزر رہی ہیں، ھذا رسول اللہ، بخاری شریف میں گئے، چھوٹی چھوٹی انصار کی بچیاں، یہ اللہ کے رسول ہیں، حضور کو دیکھتی ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کو دیکھنا، حضور سے محبت کرنا، حضور کے پاس بیٹھنا، صحابہ صحابیات ان کے بارے میں معلومات، یہ ہمارے ایمان کے حصے ہیں۔ سب کافروں کی چال ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بڑوں سے کاٹ دو، اور پھر جگہ جگہ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ نوجوانوں کو یہ قسم قسم کے اسٹائل کے بال کاٹتے ہیں، یہاں سے 50 راستے یہاں سے بنائیں گے، 50 یہاں سے بنائیں گے، داڑھی کو مونچھوں کو یوں رکھیں گے اور کہہ رہے ہیں ہم نے داڑھی رکھی ہے، وہ یہ سب آپ دیکھیں یہودیوں کی داڑھیوں کو دیکھیں، آج کل یہ حجاموں کے اوپر جو داڑھیاں جس اسٹائل سے لڑکے بناتے ہیں، سب یہودیوں کی داڑھیاں ہیں، بال یہودیوں کے، یہاں سے یوں کریں گے اور یہاں سے کاٹیں گے، یہ یہودیوں کے بال ہیں، ہمارے کہاں بال ہیں، ہمارے نبی کے بال نہیں ہیں یہ، نہ ہمارے صحابہ کے بال ایسے تھے، نہ صحابہ کی داڑھیاں ایسی تھی، یہ تو کافروں کی ہے، وہ بن گئے، یہ ہمارا جناب، یہ ہمارا اسٹائل ایسا بن گیا، ہمارے کپڑوں کا اسٹائل ایسے ہوگا جیسے یہودیوں کا ہے، اور پھر کہیں گے اللہ اسرائیل کو ختم کر دے، ان کے طور و طریقوں کو ختم نہیں کریں گے، اور میکڈونلڈ پہ جا کر کے اور KFC پہ جا کے رش لگے گا اور ان کی چیزیں لیں گے اور پھر کہیں گے اسرائیل کو اللہ ختم کرے، کیسے ختم کرے، اور وہ جناب خیر مقدم کرتے ہیں کہ ہماری فوج نے جناب اتنے بچوں کو مارا، اتنے چیزوں کو، ہم جو ہے نا اسرائیل فوج کے خیر مقدم کرتے، اور ہم جا کے ان کے لائن پہ لگ کے ان کی گندی چیزیں کھاتے ہیں اور ان کی تجارت کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی شکل بناتے ہیں، یہ ان کا اسٹائل ہے۔ تو شکل بنائے آدمی، محمد الرسول اللہ کی شکل بنائے، صحابہ کرام کی بنائے، تعارف کرے تو اللہ کے رسول کا تعارف ہو، یہ چیزیں یہ ابھی یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو وہاں کام دیں گی۔ کہ آپ بتائیں اس شخصیت کے بارے میں، قبر میں حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا، اس شکل کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول ہیں،
تمہیں کس نے بتایا؟ ہم نے تو ان کے بارے میں ہماری تو گھٹی میں یہ پڑے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ہم تو ان کی ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. یہ تو ہمارے محبوب ہیں اور یہ تو ہماری جان ہے یہ، اور ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہم تو بن دیکھے جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں. تو یہ ہے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات. اور کم سے کم آپ کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، یہ تو کم سے کم معلوم ہو کہ ہمارے نبی کا کیا نام تھا جی یہ نام تھا، آپ کے والد کا کیا نام تھا یہ نام تھا، آپ کے دادا کا کیا نام تھا یہ نام تھا، آپ کے پردادا کا کیا نام تھا یہ نام تھا. اپنے نبی کے بارے میں معلومات یہ بچپن سے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے کلاسوں کے اندر، بالکل پہلی کلاس اور پہلا سبق وہ یہ ہمارے استادوں نے ہمیں یاد کرایا کہ بھئی، اور پھر پرچوں میں دیتے ہیں ہمارے مدرسوں میں، ہاں اللہ کے رسول کا نسب نامہ باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے یہ بیان کرو. اس کے پھر نمبر لکھتے ہیں. ہاں ایک پورا سوال ہوتا ہے 33-34 نمبر کا، یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا نسب نامہ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے یہ لکھو. تو یہ چیز ہے تاکہ یہ بچے اس کو یاد کریں اور اللہ کے رسول کے بارے میں کیا ہو معلومات ہو. تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 4 پشت تک ہر مسلمان کو یہ نسب نامہ زبانی یاد رکھنا چاہیے. بہت لمبا یاد نہ ہو، کم سے کم آپ کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، یہ تو کم سے کم ہر آدمی کو کیا ہو وہ ازبر یاد ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی. وحی نازل ہونے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں تبلیغ اسلام فرماتے رہے. 63 سال 2 دن کی عمر میں 11 ہجری بروز پیر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. 63 سال 2 دن آپ کی عمر تھی اور پیر کا دن تھا اور 11 ہجری تھی، اس میں آپ کی وفات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے جو قیامت تک رہے گا. اب آپ کہیں گے کیسے معجزہ ہے؟ وہ ایسے معجزہ ہے کہ جیسے میں نے پوری تفصیل یہ میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پڑھا، آپ نے قرآن سنا اور آپ کو یاد ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے امت تک پہنچایا. پھر اس قرآن نے ہمیں وہ خبریں دی ہیں جو خبریں ہزاروں سال پرانی خبریں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا پورا قصہ 12ویں پارے میں سنایا تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا. یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں تھی، آپ کی قوم کو بھی پتہ نہیں تھی. ہم نے یہ ہزاروں سال پرانی خبر آپ کو دی، آپ نے لوگوں کو بتائی. تو یہ معجزہ ہے. اور معجزہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے معجزہ کو معجزہ کیوں کہتے ہیں، آپ کہیں گے معجزہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے یہ سامنے والے کو اس کے لانے سے عاجز کر دیتا ہے. سامنے والا اس کو نہیں لا سکتا، یعنی قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی لاٹھی پھینک دو سانپ بن جائے تو نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ ہاتھ یہاں بغل میں دے دو پھر یہ ہاتھ لائٹ مارے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، نہیں ہو سکتا. مر گیا بندہ اور ہاتھ لگا کر کے اس کو زندہ کر لے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، نہیں ہو سکتا. یہ ناممکنات میں سے. مادر ذات ایک نابینا ہے، پیدا ہوا اور ہاتھ پھیر دے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح چٹان ہے جی، اس سے کوئی اونٹنی نکالے، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. سمندر میں ڈنڈے مارتا رہے اس پہ خشک راستے بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ نبیوں نے وہ کام کیے
جو کائنات کا کوئی فرد نہیں کر سکتا۔ تو نبیوں کے ان معجزات کو دل سے سچا ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، نبی کا معجزہ نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے، وہ کیونکہ وہ نبی کو مانتا ہے، قرآن کے اس جز کو نہیں مانتا جو اللہ پاک نے نبی کے اوپر اتارا ہے۔ تو نبی کو ماننا اور ان کے معجزات کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ معراج ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، جنت دوزخ کو دکھایا، مقام قرب عطا فرمایا جو نہ کبھی کسی کو حاصل ہوا نہ آئندہ کسی کو حاصل ہوگا۔ آپ سو رہے ہیں، آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے لیا، بیت اللہ لے گئے، آپ کا سینہ مبارک چیرا، اس سے آپ کا دل مبارک نکالا، اس کو زمزم سے دھویا، آسمانی برکات سے بھرا، پھر آپ کا دل رکھا، پھر اس کو سیا، پھر آپ کو جو ہے وہ ایک سواری پر بٹھایا اور آنن فانن بیت المقدس، اور وہاں سب نبیوں کو اللہ نے جمع کیا ہوا تھا، وہاں حضور نے نماز پڑھائی۔ اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اس کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے۔ اب یہ والی بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن ماننی پڑے گی۔ نہیں مانیں گے تو گئے، ماننا تو پڑے گا۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے یہ بات۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو آسمانوں پر لے گئے، ہر آسمان میں دروازہ، پھر ہر آسمان میں نبیوں سے ملاقات ہوئی، اہلاً و سہلاً و مرحبا ہوا۔ پھر چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام، اوپر جا کر کے سدرۃ المنتہا، پھر عرش الہی، پھر اللہ سے ملاقات، وہاں سے نمازیں ملی، اور وہاں سے پھر واپس آئے بیت المقدس، اسی سواری پہ سوار ہو کر کے پھر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ تو یہ ہے پہلا سفر اسراء، دوسرا سفر معراج۔ اس کو ماننا پڑے گا، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور معراج والی جو احادیث مبارکہ ہے وہ احادیث متواترہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا معجزہ شق القمر ہے، ہاں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ کافروں نے کہا آپ اگر سچے رسول ہیں، یہ چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک آدھا ٹکڑا ایک طرف گیا، ایک آدھا ٹکڑا دوسری طرف گیا۔ پھر آپ نے اشارہ کیا، پھر دونوں ٹکڑے مل گئے آپس میں۔ یہ والی بات کہاں ہے؟ یہ سورہ قمر، اس کی پہلی آیت، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ گئی سر پہ اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قیامت بس، چونکہ اللہ کے رسول بھی قیامت کے قریب میں اور اللہ کے رسول کے معجزات بھی قیامت کے قریب۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں نبوت کے برحق ہونے، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی دنیا میں بھیجا اس کو معجزے دیے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا پیغمبر ہونا واضح ہو جائے۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے حاملہ اونٹنی کا پہاڑ میں سے پیدا ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور ہواؤں کا تابعدار ہونا۔ یہ سب باتیں قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اجمالی طور پر ہم سب کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔